وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جب اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتے تھے۔ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ، جل جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اکثر کے، جلو معنی اکثر، زیادہ تر، تو جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ، اللہ کے رسول کی اکثر جو ہنسی ہوتی تھی وہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ قہقہا مار کے نہیں ہنستے تھے کہ ٹھاٹھے مار مار کے ہنستے ہوں، بس ان کا ہنسنا کیا ہوتا تھا؟ مسکرانا۔ یفتر عن مثل حب الغمام، یفتر عن مثل حب الغمام، افطرا یفترو، افترار کے معنی تو ہوتے ہیں چمکنے کے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ آتا ہے اسنان صیغے کے ساتھ، افطر یفتر افترارا عن اسنانہ، اسنان صیغے کے ساتھ جب آتا ہے تو معنی ہوتا ہے دانت کھول کر ہنسنا، دانت کھول کر ہنسنا، یعنی ایسی ہنسی ہنسنا کہ جس سے دانت نمایاں ہو جائیں، دانت کھل جائیں۔ اور حبن کی جمع حبوب آتی ہے، معنی ہوتے ہیں دانے کے۔ غمام اگر اکیلا آئے گا صرف غمام تو معنی ہوں گے گھٹا اور ابر کے، گھٹا اور ابر کے، لیکن دونوں ملتے ہیں جب حب الغمام تو معنی ہوتا ہے اولے۔ تو جل ضحکہ التبسم، اللہ کے رسول کی اکثر ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ان کی مسکراہٹ ایسی ہوتی تھی یفتر عن مثل حب الغمام، کہ اولے کے مثل ان کے دانت نمایاں ہو جاتے تھے، ظاہر ہو جاتے تھے، چمک اٹھتے تھے۔ وَكَانَ فَخْمًا مُفَخَّمًا، فخم بولتے ہیں عظیم الشان، عظیم المرتبت اور عالی مرتبت کو، اور مفخم کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، عظیم الشان، عالی مرتبت اور عظیم، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وَكَانَ فَخْمًا، اللہ کے رسول اپنی ذات میں، فی نفسہ، اپنی ذات میں عظیم تھے، اور مفخماً، اور اللہ کے رسول دوسروں کی نگاہوں میں بھی، دوسروں کے دلوں میں بھی عظیم سمجھے جاتے تھے۔ مطلب کیا؟ یعنی اللہ کے رسول خود کی نگاہ میں بھی عظیم تھے، عظیم المرتبت تھے، عالی مرتبت تھے، اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم سمجھتے تھے، عالی مرتبت سمجھتے تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، تلألأ یتلألأ، تلألؤا کے معنی ہوتے ہیں چمکنا، روشن ہونا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات میں چاند کے چمکنے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ یعنی مسیح القدمین، مسیح القدمین، مسیح القدمین، مسیح بولتے ہیں املس کو، املس مطلب ملائم اور چکنا، ٹھیک ہے۔ مسیح القدمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائم اور چکنے پیر والے تھے۔ اللہ کے رسول کے پیر، اللہ کے رسول کے قدم کیا تھے؟ بالکل ملائم تھے اور چکنے تھے۔ ینبو عنہم الماء، نبا ینبو نبوّن و نبوتن کے معنی ہوتے ہیں ہاں دور ہونا، جدا ہونا، دور ہونا اور جدا ہونا۔ مسیح القدمین، اللہ کے رسول ملائم اور نرم اور چکنے پیر والے تھے۔ ینبو عنہم الماء، کس طرح سے ملائم اور نرم اور چکنے پیر والے تھے کہ ان سے پانی دور ہو جاتا تھا، ان سے پانی جدا ہو جاتا تھا، مطلب پانی ان میں پھنستا نہیں تھا، بلکہ اتنے پیر ملائم تھے کہ اگر پانی ڈالا جاتا تھا تو فوراً پانی جو ہے نیچے گر جاتا تھا۔ اذا زال زال قلعا، ٹھیک ہے، زال یزولو زوالن کے معنی بھی ہوتے ہیں ہٹنے اور الگ ہونے کے۔ زال یزول زوالن معنی ہٹنا اور الگ ہونا۔ ایک فعل آتا ہے زال یزیلو،
زالا یزیل زیلن، زالا یزیل زیلن، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا. اور ایسے ہی قلع یقلع، قلعن کے معنی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اکھاڑنا. ٹھیک ہے، یہ بہت پرانا لفظ ہے. قلع یقلع قلعن، اکھاڑنا. اور اسی طرح سے یہی فعل انہی حروف کے ساتھ آتا ہے ایک دوسرے باب سے، قلیع یقلع قلعن، قلیع یقلع قلعن، پیر کا اکھڑنا، پیر اکھڑ جانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، زالہ کے متعلق بھی اور قلع کے متعلق بھی. ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ کے رسول اپنے پیروں کو زمین سے الگ کرتے تھے اور ہٹاتے تھے اور اٹھاتے تھے تو پورا کا پورا اٹھاتے تھے. اذا زال قلعن، اللہ کے رسول جب اپنے پیر کو اٹھاتے تھے تو اللہ کے رسول اپنے پیر کو پورا اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول نہیں چلتے تھے کہ جس طرح سے ایک متکبر چلتا ہے اور اپنے پیروں کو گھسٹاتے ہوئے، اپنے پیروں کو زمین میں رگڑاتے ہوئے اور گرد اڑاتے ہوئے چلتا ہے، تو اللہ کے رسول اس طرح سے چال نہیں چلتے تھے. اذا زال قلعن، جب اللہ کے رسول اپنے پیروں کو زمین سے اٹھاتے تھے اور جب زمین پر چلتے تھے تو پیروں کو اٹھا کر چلتے تھے. ٹھیک ہے، زمین میں پیروں کو رگڑاتے ہوئے اور گھسٹاتے ہوئے نہیں چلتے تھے. یخطو تکفین، یخطو تکفین، ہاں، خطا یخطو، خطون بولتے ہیں چلنا اور قدم اٹھانا. اور تکفع یا تکفین کے معنی ہوتے ہیں آگے کی طرف جھک کر چلنا، پیروں کی طرف جھک کر چلنا. ٹھیک ہے، اور اس کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں، اتراتے ہوئے چلنا، لہراتے ہوئے چلنا. لیکن اس کا ایک اور معنی کیا آتا ہے؟ تکفین، یعنی آگے کی طرف جھک کر چلنا. اللہ کے رسول جب چلتے تھے تو کرے یخطو تکفین، چلتے تھے تو تکفین یعنی اپنے سینے کو یا اپنے سر کو تھوڑا زمین کی طرف اور اپنے پیروں کی طرف جھکائے رہتے تھے، یعنی جھک کر چلتے تھے. وَيَمْشِي هَوْنًا، ہون بولتے ہیں نرمی اور سنجیدگی کو. یمشی ہونن، اللہ کے رسول نرم چال چلتے تھے. اللہ کے رسول نرم چال چلتے تھے. ذریع المشیہ، تیز رفتاری کے ساتھ. اللہ کے رسول تیز چال نرم انداز میں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے تھے. ذریع المشیہ، تیز چال چلتے تھے. ذریع اے سریع، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول چلتے تھے تو تیز چال چلتے تھے، لیکن ہونن، یہ لفظ بھی دھیان میں رہے، یمشی ہونن یعنی نرمی کے ساتھ اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے تھے. وَيَمْشِي هَوْنًا ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ، اور اللہ کے رسول سنجیدگی، متانت، نرمی کے ساتھ تیز چال چلتے تھے. اِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَتُّ مِنْ سَبَبٍ، انحط انحطاط بولتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا، ٹھیک ہے. اور سبب بولتے ہیں ڈھلان کو، سبب ڈھلان کو بولتے ہیں. اِذَا مَشَى، جب چلتے تھے، كَأَنَّمَا يَنْحَتُّ مِنْ سَبَبٍ، گویا کہ ڈھلان سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں. کرے اذا مشا کأنما ينحط من سبب، جب چلتے تھے تو گویا کہ وہ اونچائی سے ڈھلان کی طرف نیچے اتر رہے ہوں. فَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب متوجہ ہوتے کسی کی جانب تو پوری طور پر متوجہ ہوتے تھے. خافض الطرف، نگاہ کو نیچی رکھنے والے تھے. نظرہ الی الارض اکثر، اللہ کے رسول زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے آسمان کی طرف دیکھنے کے بنسبت. آسمان کی طرف دیکھنے کے مقابلے میں زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، لاحظہ یلاحظ ملاحظتاً کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشاہدہ کرنا، گوشۂ چشم سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا. اللہ کے رسول کا زیادہ تر دیکھنا ملاحظہ ہوتا تھا، گوشۂ چشم سے دیکھنا ہوتا تھا. یسوق اصحابہ،
ساقا یسوقو، سوقن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہانکنا، ٹھیک ہے؟ آپ اس منظر کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول جس طرح سے ایک جانور چرانے والا ہوتا ہے کہ جانوروں کو آگے رکھتا ہے اور خود پیچھے رہتا ہے تاکہ جانوروں کی دیکھ بھال کر سکے، کوئی جانور یہاں وہاں بھاگ نہ پائے اور کوئی چھوٹ نہ پائے. تو یسوق اصحابہ، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. مطلب یہ ترجمہ کیجئے، یعنی صحابہ کرام آگے چلتے تھے اور خود سردار ہو کر، خود جو ہے رحمت عالم ہو کر، خود جو ہے سید البشر ہو کر پیچھے چلتے تھے. یبدأ من لقی بالسلام، جس سے بھی ملتے تھے یا جو بھی ان سے ملتا تھا اللہ کے رسول سلام سے آغاز کرتے. لم یکن فاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عمل کے ذریعے اور نہ ہی بات کے ذریعے کسی اعتبار سے بھی فحش کو نہیں تھے اور نہ ہی فحش کام کرنے والے تھے. کوئی بھی اس طرح کی بے شرمی بے حیائی والی باتیں اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے تھے جس میں بے شرمی اور بے حیائی کی بو آتی ہو. متفحشن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف بھی کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس کے اندر سے فحش کی اور جو ہے ایک طرح سے بے شرمی بے حیائی کی یا گناہ کی بو آتی ہو. ولا سخابا فی الاسواق، اور اسی طریقے سے سخیبہ یسخبو، سخبن بولتے ہیں چیخنا چلانا، سخاب اسی کا ایک طرح سے کہا جائے، اس میں مبالغہ کہہ لیجیے یا اس میں فائل کہہ لیجیے. ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخنے اور چلانے والے نہیں تھے. ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اللہ کے رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. ولیکن یعفو ویصفح، عفا یعفو، عفون کے معنی ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا. صفح یصفح، صفحن بھی باب فتح یفتح سے درگزر کرنا، معاف کرنا. ولیکن یعفو ویصفح، بلکہ اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے. ما ضرب بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا الا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں. اگر جہاد کر رہے ہو تو کبھی تلوار اٹھ گئی ہو یا کبھی کچھ معاملہ ہو گیا ہو، الگ چیز ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا. ولا ضرب خادما ولا امراتا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا. اور اگر اس کو عام رکھو تو عام بھی کر سکتے ہو، یعنی کوئی اور بھی چھوٹی بچی ہو، کوئی کسی اور کی عورت ہو نعوذ باللہ، تو ایسے ہی کبھی ہاتھ اٹھ گیا ہو، نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، چاہے ان کی بیوی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو، اور نہ کبھی کسی خادم کی غلطی پر خادم کو مارا. ٹھیک ہے، یہاں جو ما رأیتہ منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط، میں نے نہیں دیکھا ان کو منتصرن، انتصر ینتصر انتصارا معنی ہوتا ہے انتقام لینا، بدلہ لینا، من سلے کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو کل بھی بتایا تھا. ما رأیتہ منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا کسی بھی ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے جو ظلم ان پر کیا گیا ہو. جو ظلم کبھی بھی ان پر کیا گیا ہو اس ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا. معلم ینتہک من محارم اللہ شیء، انتہک ینتہی کو انتہاک بولتے ہیں پامال کرنا، بے حرمتی کرنا. انتہک ینتہی کو انتہاک پامال کرنا، پیروں تلے روندنا، بے حرمتی کرنا. معلم ینتہک من محارم اللہ شیء، جب تک کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کی بے حرمتی نہ کی جا رہی ہو، بے حرمتی نہ کی گئی ہو. فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، جب اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کو پامال کیا جاتا اور اس کی بے حرمتی کی جاتی، كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ غَضَبًا، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام میں اور اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ
غصہ والے ہو جاتے تھے. جب تک کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو پامال نہ کیا جائے اور اس کو اپنے پیروں تلے نہ رونا جائے, تب تک اللہ کے رسول بالکل پرسکون رہتے تھے, کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو پامال کیا جاتا, اپنے پیروں سے اس کو روندا جاتا, اس کے حقوق پامال کیے جاتے تھے, کان من اشدہم غضبا, تو لوگوں میں سب سے زیادہ غضبناک اور سب سے زیادہ غصے والے ہو جاتے تھے. وما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما, نہیں اختیار دیا گیا کبھی ان کو دو چیزوں میں مگر انہوں نے ان میں سب سے آسان چیز کو چنا. یعنی جب بھی اللہ کے رسول کو کسی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ سب سے آسان چیز کو چنتے تھے. وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ, جب اپنے گھر میں گھستے تھے, اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے, كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ, تو وہ ایک عام انسان ہوتے تھے. یفلی ثوبہ, فلا یفلی, فلین بولتے ہیں ثوب جب آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کپڑے کو صاف کرنا, اور جب راس اس کا صلہ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے سر سے جوئے وغیرہ نکالنا یا سر میں جوئے وغیرہ تلاشنا, اس معنی میں آتا ہے. یعنی فلا یفلی فلین کے معنی آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ فلا یفلی فلین کے معنی ہوتے ہیں کپڑے یا سر کو صاف کرنا. ٹھیک ہے, کپڑے سے گندگی کو جھاڑنا اور سر سے جوا وغیرہ نکالنا. کرے کہ اذا دخل بیتہ, جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے, کانا بشرا من البشر, تو انسانوں میں سے ایک انسان ہوتے تھے. یفلی ثوبہ, اپنا کپڑا خود صاف کرتے تھے. وَيَحْلِبُ شَعْتَهُ, حلب یحلب اور حلب یحلب, نصر ینصر سے بھی آتا ہے, ضرب یضرب سے بھی آتا ہے. تو یحلب شأتہ, اپنی بکری خود دودھتے تھے. جب گھر آتے تھے تو اپنی بکری دودھتے تھے, اس کا دودھ نکالتے تھے اور پھر اس کو استعمال کرتے تھے. وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ, اور خود سے خدمت کرتے تھے, یعنی خود کی خدمت کرتے تھے اور اپنا کام سوئم کرتے تھے, اپنا کام خود کرتے تھے, کسی اور سے نہیں کراتے تھے.